صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا للتراب مقدمہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں، اور آج کی یہ نشست تقریباً آخری نشست ہے، کیونکہ آج گفتگو کا موضوع اس عظیم شخصیت سے متعلق ہے جو منجی عالم بشریت، آخرین امید جہان، یوسف زہرا، منتخم خون شہداء، بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی سے متعلق ہے، یعنی اللہ کی آخری حجت کی ماں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ، جن کا نام نامی جناب نرجس خاتون ہیں. جناب نرجس خاتون وہ باعفت، وہ طاہرہ، متقیہ، مومنہ، باکردار، وہ عظیم خاتون ہیں جس کو پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کے لیے ماں کے طور پر منتخب کیا ہے. جناب نرجس خاتون کا نام کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں جناب نرجس خاتون، تو ان کا مشہور ترین نام یہی ہے، نرجس. یہ اس عظیم شخصیت کی ماں ہیں جن کے فرزند کے لیے روایتوں میں ہیں تقریباً تواتر کے ساتھ. محدث جناب رائے شہری اپنی کتاب جو مہدی شناسی جو کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا کہ تقریباً تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے، یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب دنیا میں آئیں گے، پروردگار عالم ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح سے یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے. قرآن کریم میں کئی آیتیں بھی ہیں، جن میں مشہور ترین آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. پروردگار عالم کا یہ مضبوط ارادہ ہے کہ زمین کو وارث کے بغیر نہیں چھوڑے گا، اور زمین کا وارث انہیں بنائے گا جن کو سب سے زیادہ جن پر ظلم کیا گیا ہے. تو عزیزان محترم، آل محمد سے زیادہ کس پر ظلم ہوا ہے اس کائنات میں؟ تو وہ عظیم شخصیت کی ماں ہے جناب نرجس خاتون، جن کے ذریعے سے پروردگار عالم ساری کائنات پر اپنی عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرنے والا ہے. اور ہم اور آپ اسی انسان کامل، اسی آخری امام، اسی حجت خدا جن کی بدولت یہ کائنات قائم ہے، ان کے انتظار میں ہم سب سانس لے رہے ہیں. پروردگار تو جلد سے جلد اس آخری حجت کو بھیج دے. اب دنیا واقعاً ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے. جناب نرجس خاتون سے متعلق عرض کروں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت نقل فرماتے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گیا،
امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی دینے کے لیے جب میں اجازت لے کر خانہ زہرا میں داخل ہوا، مجھے اجازت ملی اور میں گیا، میں نے دیکھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ایک صحیفہ ہے، ایک کتاب ہے جسے شہزادی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جناب زہرا سے سوال کیا، بنت رسول سے سوال کیا، اے دختر رسول، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا صحیفہ ہے؟ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ اے جابر، یہ وہ کتاب ہے جس میں پروردگار عالم نے میری اولاد سے ہونے والے، یعنی میری بطن طاہر سے ہونے والے تمام اماموں کے نام کو اس میں مندرج کیا ہے، اس میں محفوظ ہے، اور صرف نام ہی نہیں، ان کے حالات بھی اس کتاب میں محفوظ ہے۔ یقیناً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں جو کتاب تھی، اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کو املا کروایا تھا جناب جبرائیل علیہ الرحمن نے، علیہ السلام نے۔ تو وہ کتاب مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، جس کا ذکر امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے، اور دیگر اماموں نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے، مصحف فاطمہ۔ جناب جابر فرماتے ہیں، میں نے اس کتاب کو شہزادی سے طلب کیا، بی بی آپ اے عورتوں کے سید و سردار، مجھے عطا کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کتاب کو۔ شہزادی نے فرمایا، اگر خدا کی جانب سے ممانعت نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے منع نہ کیا ہو گیا ہوتا، تو اے جابر میں یہ کتاب تمہیں ضرور دیتا۔ یہ کتاب صرف اور صرف میرے بطن طاہر سے جو امام پیدا ہوں گے، یہ کتاب صرف انہی کے ہاتھوں میں رہے گی۔ ہاں، اگر آپ چاہ رہے ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو دکھا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب فاطمہ نے اس صحیفے کو کھولا اور جناب جابر نے اس کو دیکھا۔ اب جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اوراق پر امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں جو سلسلہ امامت کا قائم ہوگا، میں نے آخری امام، آخری حجت خدا کے نام تک کو دیکھا اس مصحف فاطمہ میں۔ وہ کہتے ہیں جب ذکر آخری حجت یعنی آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک آئی، تو اس میں لکھا تھا، ہوا حجت اللہ علی خلق القائم امہ جاریہ اسمہ نرجس۔ جو آخری حجت ہوگا پروردگار عالم کی جانب سے، وہ قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے امہ جاریہ، اس آخری حجت کی ماں ایک جاریہ ہوگی، عربی میں جاریہ کہتے ہیں کنیز کو، وہ اسمہ نرجس، اور اس بازمت بی بی، اس کنیز کا نام نرجس ہوگا۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے مصحف ناطق میں جو کچھ دیکھا، اس روایت سے دو باتیں ظاہر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی، خانہ امام علی النقی یعنی سامرہ تک ایک کنیز کی صورت میں آتی ہے، امہ جاریہ، بطور کنیز خانہ وحی تک پہنچتی ہے، خانہ امامت تک آتی ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے ظاہر ہے، اسمہ نرجس، اس مادر امام زمانہ کا نام نرجس ہوگا۔ تو ایک بات اور عرض کرتا ہوا چلوں کہ بطور کنیز آنا اور پھر خانہ علی النقی علیہ السلام میں تک پہنچنا، امام حسن عسکری علیہ السلام سے جناب نرجس کا شادی ہونا، ان کے بطن طاہر سے حجت خدا کا متولد ہونا، یہ تمام باتیں صرف حسن اتفاق نہیں ہے، ایک اتفاقی صورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی سے مصحف فاطمہ میں یہ مرقوم ہے۔ کون سا زمانہ؟ سن 10 ہجری 11 ہجری کا زمانہ۔ اور عقد کب ہوا؟ تقریباً 200 سال بعد، یعنی 190 سال 200 سال کے قریب
یعنی مطلب یہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جناب نرجس خاتون متولد ہوتی ہے. یعنی پیدائش جناب نرجس خاتون سے 150 سال سے زیادہ عرصہ پہلے مصحف فاطمہ میں جناب نرجس کا تذکرہ ہونا اور ان کی صفت کا بھی بیان ہونا امہ جاریہ کہہ کر، یہ اس بات کی پر دلیل ہے کہ جناب نرجس خاتون کا امام حسن عسکری علیہ السلام سے ازدواج ہونا اور وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ماں قرار پانا یہ اتفاق نہیں ہے. نگاہ قدرت میں ابتدا ہی سے جناب نرجس خاتون منتخب تھی، گویا پیدائش سے ہی پہلے آپ منتخب تھی. اور اس روایت سے واضح ہے کہ آپ کا نام نرجس ہے. البتہ اسی کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا کمال الدین تمام النعمہ، اس میں اور بھی حدیثیں ایسی ملتی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب نرجس کے علاوہ مادر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے کچھ اور نام بھی تھے. جیسے ان کے ناموں میں مشہور نام سوسن، سیقل، ثقیل، ریحانہ، حدیثہ، حکیمہ، ملیکہ، خمت یا خمت، ان ناموں کا ذکر بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین و تمام النعمہ میں ذکر کیا ہے. تو عزیزان محترم، مشہور ترین نام تو یہی ہے نرجس خاتون، اور یہ بھی واضح ہے کہ آپ ایک کنیز کے طور پر خانہ وحی، خانہ امامت تک پہنچی ہے. اس روایت کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بطور کنیز جناب نرجس خاتون سامرہ پہنچی ہے، خانہ امام علی النقی علیہ السلام تک پہنچی ہے. جیسا کہ ایک روایت تو میں نے بیان کیا جس میں امہ جاریہ کا لفظ ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے مصحف فاطمہ میں جو موجود ہے. اس کے علاوہ بھی شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے جو حدیث کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 پر نقل کی ہے، اس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو علامت بیان کی ہے، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ابن خیرت الایما. اما کہتے ہیں کنیز کو، ایما کہتے ہیں کنیز کی یعنی اما کی جمع، یعنی ابن خیرت الایما، بہترین کنیز کی کے بیٹے ہوں گے امام زمانہ. اسی طرح شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام الرحمہ میں ایک اور روایت نقل کی جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق عرض کیا کہ ابن سیدت الایما، آپ تمام کنیزوں کے سردار کے بیٹے ہوں گے امام زمانہ. تو ان حدیث سے واضح ہے کہ آپ بطور کنیز خانہ وحی تک پہنچی ہے. اب کس طرح سے پہنچی، آپ کہاں کے رہنے والی تھی، آپ کے باپ دادا کون تھے، اس سے متعلق 2 حدیثیں زیادہ مشہور ہیں. ایک حدیث شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ کی ہے. شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 14 میں ذکر کیا ہے کہ مادر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک سیاہ فام خاتون تھی. ان کا تعلق سرزمین نوبہ میں تھا. یہ سرزمین نوبہ شمال سوڈان، یعنی تقریباً سوڈان جو افریقہ کا حصہ ہے، شمال سوڈان میں ایک جگہ ہے نوبہ، وہاں کی رہنے والی ایک سیاہ فام بی بی تھی. بطور کنیز وہ یہاں تک پہنچی. یہ روایت شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے جلد اول میں کتاب کافی کے نقل کیا ہے. مگر بعض کیا بلکہ اکثر محققین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. مجھے کس طرح سے انکار کیا ہے، راویوں سے متعلق وہ تمام باتوں کو پیش نہیں کرنا ہے.
اس حدیث کے راویوں سے متعلق بحث کی ہے، کہا ایک ہی حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابل میں ایک اور حدیث ہے جو اس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں تمام النعمہ کمال الدین و تمام النعمہ میں ذکر کیا ہے، اس کو زیادہ قبول کیا ہے۔ البتہ اس روایت پر بھی جس کو شیخ صدوق نے تمام النعمہ و کمال الدین میں نقل کیا، اس پر بھی خدشہ ظاہر کیا ہے بعض راویوں سے متعلق، کہا کہ فلاں راوی زیادہ معتبر نہیں اس طرح، لیکن بعد والے محققین نے اس روایت کا دفاع کیا ہے، اس کا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے۔ میں انشاءاللہ اس روایت کو بیان کروں گا کیونکہ تفصیلی روایت ہے، جس قدر تفصیلی روایت ہے اس کو بالکل مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، البتہ پوری بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ روایت کیا ہے جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں مفصل داستان کو بیان کیا اور محققین نے قبول بھی کیا، اور بالخصوص متاخرین نے، اور جس کو طبری نے دلائل الامامہ میں بھی نقل کیا اسی شیخ صدوق کی روایت کو، اور شیخ طوسی علیہ الرحمن کتاب الغیبہ میں اسی داستان کو نقل کیا جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں تمام النعمہ و کمال الدین میں ذکر کیا تھا۔ اب آئیے وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان کچھ اس طرح ہے جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ بشر ابن سلمان یہ امام علی النقی علیہ السلام کا ایک صحابی خاص تھے۔ ان کا گھر سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام کے گھر سے قریب تھا۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے بشر ابن سلمان، اور نسلی اعتبار سے یہ رسول اسلام کے خاص الخاص صحابی جناب ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے تھے۔ ابو ایوب انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی ابو ایوب انصاری ہے جب رسول اسلام مکے سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو ہر کسی نے رسول اسلام سے خواہش کی کہ میرے گھر قیام فرمائیے، میرے گھر قیام فرمائیے۔ تو جب رسول اسلام نے فرمایا میری اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی خدا کے حکم سے میں اسی کے گھر مہمان رہوں گا۔ تو ابو ایوب انصاری کی ماں کے گھر کے سامنے رسول اسلام کی اونٹنی قیام کرتی ہے، رسول اسلام اترتے ہیں، اور مدینے میں پہلا میزبان ابو ایوب انصاری ہے رسول اسلام کا، اور اہل بیت کا سچا چاہنے والا۔ انہی کی اولاد میں سے یہ بشر ابن سلمان ہے جو 11ویں امام کی شیعہ ہے اور 11ویں امام کے صحابی خاص ہے۔ ان سے روایت ہے کس میں؟ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں۔ تو بشر ابن سلمان کہتے ہیں ایک دن مجھ کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے آدھی رات کے وقت مجھے طلب کیا، اپنے غلام کو میرے گھر کو بھیجا، نصف شب گزر چکا تھا، غلام نے آ کر دخل الباب کیا، کھٹکھٹایا دروازہ، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام دروازے پہ کھڑا ہے۔ سلام کیا، کہا آپ کو آقا فوری طور پر طلب فرما رہے ہیں۔ بشر ابن سلمان کہتے ہیں میں فوری طور پر جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے دولت سرا پر حاضری دیا تو گھر کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون تھی، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر امام علی النقی علیہ السلام ان سے محو گفتگو تھے۔ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام میرے پہنچنے کی اطلاع پا کر امام علی النقی علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں۔ میں نے سلام کیا، کہا آقا آدھی رات کو طلب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو امام نے فرمایا اے بشر ابن سلمان تم ہمارے رازدار ہو، تم ہمارے خاص الخاص ہو، کچھ خاص بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ خاص کام تم سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر قلم و دعوات کو اٹھایا، ایک خط لکھا، رومی زبان میں تھا وہ خط۔ امام علی النقی علیہ السلام نے، دیکھیے امام ہر زبان کو جانتا ہے، لکھنا بھی پڑھنا بھی، جبکہ وہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھتے ہیں، وہ وہیں سے سب جان کر آتے ہیں۔ تو خصوصاً وہ لوگ جو رسول اسلام کو امی کے معنی
अनपढ़ लेते हैं वो सुन ले, जब वो अनपढ़ थे तो दावा तो कलम को क्यों तलब किया, क्यों कहा कि लिखना चाहते हैं। तो वो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, अहले बैत सब वहां से पढ़ के आते हैं। देखिए अरब में जिंदगी बसर हुई है इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मगर खत जो लिख रहे हैं रूमी जबान में लिखते हैं। रूमी जबान में खत को लिखा और खत के आखिर पर मोहर लगाई। फिर उसके बाद तकरीबन उन्होंने 220 अशरफियों की एक थैली को बुशर इब्न सलमान के हवाले किया और कहा है बुशर इब्न सलमान ये खत और ये थैली अशरफियों की, अलग सबा तू यहां से निकल जा, बगदाद पहुंच और बगदाद के फुला जस्र पर पूरा पुल पर रुक जाना, और जब सुबह होगी तो उस वक्त वहां पर एक कनीज फरोश, कनीजों को बेचने वाला चंद कलीजों को लेकर वहां पर हाजिर होगा। उनमें से तू देखना एक ऐसी कनीज होगी जो मुकम्मल लिबास में होगी, रेशम का लिबास पहने हुए होगी, सर ढांपे हुए होगी, चेहरा ढांके हुए होगी, और वो दूसरों से अपने आप को बचाती हुई नजर आएगी। खुसूसन जो कनीज खरीदने आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचाती रहेगी, वो किसी के हाथ बिकना नहीं चाहती। तुम उसी कनीज के हाथों इस खत को दे देना। तो बुशर इब्न सलमान कहते हैं मैं रात गुजरी, सुबह हुई, मैं बगदाद पहुंचा, वैसा ही हुआ जैसा इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। मैंने देखा कनीज बेचने वाला वहां आया, उस कनीज बेचने वाले का नाम इमरान इब्ने यजीद नुखास या नुखास होगा। इस नाम का जिक्र भी इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया था, उसका नाम इमरान इब्ने यजीद नुखास होगा। तो उसको नाम पूछा बुशर इब्न सलमान ने, उसने कहा मेरा नाम इमरान इब्ने यजीद नुखास है। तो फिर उस झुरमुट में देखा वो कनीज जिसकी निशानदेही इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, कि वो कनीज नजर आई, सरापा चादर में है और वो अपने आप को दूसरों से छुपा रही है। बुशर इब्न सलमान करीब जाते हैं, उसी कनीज के हाथों ये खत हवाले कर देते हैं जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया था। एक मरतबा वो कनीज उस खत को खोलती है, पढ़ती है, आंसू बहाती है, कलेजे से लगाती है, सर पे रखती है, चूमती है। उसके बाद जो कनीजों को बेचने वाला था उसके पास आती है और कहती है अय इमरान, अगर तू मुझे बेचने का इरादा रखता है बस इसी शख्स के हाथों बेचना और किसी के हाथ नहीं, इसके अलावा किसी के हाथों बेचेगा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। इमरान डर गया। एक मरतबा उससे पूछा कि तुम खरीदना चाहते हो? तो बुशर कहते हैं कि मैंने कहा हाँ इस कनीज को खरीदना चाहता हूं, लाओ। तो एक मरतबा 220 अशरफियां उसके हवाले किए, उसने 220 अशरफियां लिया और उसके बाद उस कनीज को बुशर इब्न सलमान के हवाले किया। बुशर इब्न सलमान उस कनीज को लेकर बगदाद से सामर्रा तक आते हुए दरमियान में क़याम किया। तो दरमियान में लंबा रास्ता, आज के ज़माने में तो हम बड़ी आसानी से बगदाद से सामर्रा बस के जरिए चले जाते, उस जमाने का रास्ता रुकते रुकते आए थे। बुशर कहते कि मैंने देखा वो बीबी बार बार उस खत को सर पे रख रही है, सीने से लगा रही है, आंखों से चूम रही है, पढ़ रही है, खुश हो रही है। रूमी जबान में वो लिखी हुई तहरीर है। एक मरतबा बुशर ने कहा, मैंने पूछा कि क्या बात है, तू क्या इस खत लिखने वाले को पहचानती है, इनका मर्तबा जानती है, जो इस तहरीर को इस कदर एहतराम कर रही है, बोसे ले रही है? तो उसने कहा, उस कनीस ने, वाह हो तुझ पर, तू अहले बैत की मारिफत नहीं रखता। मैं क्यों नहीं जानती, ये आखिरी नबी का बेटा इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये सुनकर बुशर कहता है मैं शशदर रह गया और मैंने कहा कि जरा तफसील से बता, तू तो रूम से आई हो और तू कैसे पहचानती है इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, किस तरह से वाकिफ हो? तो उस कनीज ने कहा, तूने सवाल किया तो सुन, जो दास्तान मैं तुझे बयान कर रही हूं इससे पहले किसी से बयान नहीं किया, पहला तू ही है जिससे मैं ये दास्तान बयान कर रही हूं। उसके बाद जो दास्तान बयान किया वो दास्तान कुछ इस तरह से है। वो बीबी कहती है कि देख कि
میں جو ہوں بادشاہ روم قیصر روم کی پوتی ہوں، یعنی جناب نرجس خاتون اپنی داستان کو امام علی النقی علیہ السلام کے فرستادہ بشر ابن سلمان کو بیان کر رہی ہے۔ میرے دادا قیصر روم یعنی بادشاہ روم، ان کے بیٹا یوشا، میں ان کی بیٹی ہوں، گویا میں قیصر روم کی پوتی ہوں۔ اور میری ماں جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے حواری خاص، وسیع خاص، جن کا نام شمعون ہے، میری ماں ان کی اولاد سے ہے۔ گویا اس طرح سے اپنے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جناب نرجس خاتون نے اپنا سلسلہ بتا دیا۔ میں قیصر روم کی پوتی ہوں اور ماں وسیع رسول، وسیع پیغمبر جناب عیسیٰ کے وسیع حواری یعنی صحابی، خاص صحابی جناب شمعون کی اولاد سے میری ماں ہے۔ آگے فرماتی ہے کہ چونکہ میرے دادا قیصر روم ہیں، میں جب 13 سال کی ہوئی اس وقت میرے دادا نے چاہا میرا عقد اپنے بھتیجے سے کروا لے، تاکہ میرا بھتیجا بادشاہ بنے گا اور میں ملکہ بنوں گی، اور نام بھی ملکہ ہے جناب، ایک نام ملکہ ہے، تاکہ میں ملکہ قرار پاؤں۔ تو میرے دادا نے اپنی حیثیت کے مطابق میری شادی کے لیے بڑا انتظام کیا، دھوم دھام سے تخت سجایا، یاقوت سے، زمرد سے اور مختلف انواع و اقسام کے جواہرات سے خوبصورت تخت کو سجایا اور سب کو بلایا، میدان میں تخت کو رکھا گیا، جتنے عیسائی عالم تھے، پادری تھے، وہ بھی آئے، انجیل کی تلاوت ہوتی رہی، اور ساتھ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو مذہب میں جو بتیں ہوتی ہے، جو بعد میں تحریف ہونے کے بعد اس طرح ہو گیا، وہ تمام چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو دلہن بنی جناب ملکہ 13 سال کی جناب نرجس خاتون، اور وہ قیصر روم کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ تخت ٹوٹ جاتا ہے اور سب گر جاتے ہیں، حتیٰ وہ مذہب عیسیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہے، جو صلیب وغیرہ، وہ سب ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، اور دولہا گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے دادا نے، چونکہ ملکہ جناب نرجس خاتون یہ واقعہ بشر ابن سلمان کو بیان کر رہی ہے، کہا میرے دادا نے اس کو بدشگون سمجھا۔ اس بات کو کچھ اور دن گزر گئے، اب دادا نے چاہا اس پوتے سے، اس بھتیجے سے نہیں، کسی اور بھتیجے سے میں شادی کرواؤں، میری شادی کروانا چاہا۔ جب دوسرے بھتیجے سے شادی کے لیے اسی طرح اہتمام کیا، سیم اسی طرح کا واقعہ دوسری مرتبہ بھی رونما ہوا، تخت گر گیا، سب گر گئے، دولہا بے ہوش ہو گیا۔ میں اس دن بڑی غمگین تھی، میرے دادا بڑے غمگین تھے۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد میں نے خواب دیکھا، یہ خواب بہت اہم ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ جناب نرجس خاتون فرماتی ہے کہ خواب میں جناب عیسیٰ کو دیکھا اور ان کے وسیع یعنی میرے والدہ کے دادا جناب شمعون، ان دونوں کو دیکھا۔ یہ دونوں میرے خواب میں آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے اس محل میں جہاں یہ دونوں ہیں، پیغمبر اکرم آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بھائی علی مرتضیٰ اور ان کے بیٹے اور دیگر ائمہ اور کچھ لوگ وہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کہیں گے خواب میں کیسے نام جانتی ہے؟ وہ نام اس لیے جانتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے خواب ہی میں ان کا تعارف کروایا تھا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، انوار طیبہ کے نور سے پورا محل روشن ہو گیا۔ یہ خواب کے حالات کو خود جناب نرجس خاتون بیان کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ نے استقبال کیا۔ نبی آخر الزمان آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح اللہ، اے جناب عیسیٰ، میں آپ کے وسیع کی بیٹی کا عہد میں اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ خوش ہوئے، اپنے وسیع شمعون سے کہا، مبارک ہو، مبارک شمعون، تم اپنی مقدر پر ناز کرو، سید المرسلین، آخری نبی،
तुम्हारी नस्ल को अपनी नस्ल से मुंसलिक करना चाहता है। मुबारक हो मुबारक। ये सुनने के बाद फौरन शमऊन ने कहा कि इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या होती है, बिस्मिल्लाह। तो इस तरह ख्वाब में जनाब ईसा ने और जनाब पैगंबर अकरम ने दोनों ने मिलकर इमाम हसन अस्करी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहद जनाब नरजिस खातून से पढ़ा, और सुबह हुई, ख्वाब से बेदार हो जाती है, बड़ी खुश होती है। फिर फरमाती है जनाब मलिका बुशर इब्न सलमान से कि इस वाक़े के 14 दिन बाद फिर मैंने दूसरा ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मैंने जनाब मरियम को देखा और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा। जैसे ही मरियम को देखा, जनाब मरियम ने मेरा तारुफ करवाया, मुझसे तारुफ करवाया। किसका? जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। कहा, ऐ मलिका, जानती हो कौन है? ये सैयदतु निसाइल आलमीन है। ये आलमीन की यानी दुनिया और आखिरत की तमाम औरतों की ये सैयद और सरदार है। ये आपके शौहर की मां है। ये कहकर भी तारुफ करवाया। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे नाम आया, और जैसा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि जानती हो तुम मेरे बेटे को? तुम मेरे बेटे को जानती हो? क्या उसकी जिंदगी में आना चाहती हो? तो मलिका कहती है, मैंने कहा मैं तो जिस रोज से आपके बाबा को ख्वाब में देखा, उन्होंने मेरा अहद पढ़ा, उस दिन से मैं बेचैन हूं आपके बेटे से मिलने के लिए। तो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, तुम कैसे मिलोगी, कैसे जिंदगी में आ सकोगी? तुम तो शिर्क करती हो खुदाए वहदहू ला शरीक के साथ। इसलिए कि ईसाई मजहब जो है वो शिर्क पर कायम है, यानी तसलीस के कायम है। यानी वो कहते हैं कि खुदा जनाब ईसा मरियम ये तीनों तौहीद नहीं बल्कि तसलीस के कायल है। एक लिहाज से जनाब ईसा को शरीक खुदा करार देते हैं। तो लिहाजा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि तुम मेरे बेटे के अहद में कैसे, मेरे बेटी की जिंदगी में कैसे आओगी? कलमा पढ़ो। ये कह के जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कलमा पढ़ाया। कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और कहा व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व औलादिहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। जैसे ही ये शहादतें, तीनों शहादतों को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तालीम दी, और तीनों शहादतों को उन्होंने एक के बाद पढ़ा। और जब ख्वाब से बेदार हुई तो दोबारा इन्हीं शहादतों को दोहरा कर जनाब नरजिस खातून मुसलमान हो जाती है। फिर उसके बाद मुसलसल उसके बाद जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखती है। अब यहाँ पर बुशर इब्न सलमान ने सवाल किया, ठीक है यहां तक तो बात समझ में आई, मगर ये बता तू रूम से लेकर यहां तक कैसे आई है, किसके कहने पर आई है? तो फिर बुशर इब्न सलमान से जनाब नरजिस खातून फरमाती है कि वो इस तरह है कि एक दिन मेरे शौहर जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तरीका यह है कि तुम्हारे दादा कैसर रूम अपने एक लश्कर को मुसलमानों के लश्कर से लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। तुम्हारा काम क्या है? लश्कर के साथ जो औरतें, जो कनीजें जाती हैं, इसलिए कि लश्कर के साथ खाना बनाने काम के लिए कनीजें भी, औरतें भी होती हैं, तो उन कनीजों के झुरमुट में तुम भी खुद को छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर तुम भी उन कनीजों के साथ आ जाना। तुम्हारे दादा का लश्कर मुसलमानों के लश्कर से शिकस्त खाएगा, फिर मुसलमान जो फातेह होंगे वो तुम्हारे दादा की फौज की कनीजों को बेचने के लिए बगदाद ले आएंगे, फिर तुम वहां से मेरे घर तक आ जाओगी। मैंने ऐसा ही किया। जब मैं कुछ दिन के बाद देखा कि मेरे दादा हुजूर यानी कैसर रूम एक लश्कर तैयार कर रहे हैं जो अरब जाकर मुसलमानों से लड़ने वाला है, उसके साथ साथ जो औरतें, जो कनीजें जाने वाली थी, मैंने कनीजों का लिबास पहनकर उन औरतों के हमरा हो गई, खुद की निशानी को छुपाकर। वैसा ही हुआ जैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। जंग हुई, जंग कैसर रूम हार जाता है, फिर उसके बाद औरतों को असीर कर लिया जाता है। असीर कर लेने के बाद
بغداد کے جسر پر، بغداد کے پل پر لا کر بیچا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے مجھے خرید لیا۔ یہ یہاں تک کی داستان ہے۔ پھر بشر ابن سلمان نے پوچھا یہ بتاؤ تم روم کی رہنے والی ہے تو تم عربی اتنی فصیح کیسے جانتی ہو؟ تو پھر ملکہ نے کہا، جناب نرجس خاتون نے فرمایا کہ میں کئی زبانوں کو سیکھنے کا شوق رکھتی تھی، چونکہ میں قیصر روم کی پوتی تھی، مجھے عربی سیکھنے کا شوق تھا۔ یہ شوق بھی یقیناً اللہ کی طرف سے تھا۔ جب ان کا نام ہی ان کے پیدائش سے 150 سال پہلے مصحف فاطمہ میں موجود ہے تو یہ شوق بھی ادھر ہی سے پیدا ہوا ہے، یہ انتظام بھی یقیناً قدرت کا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ مجھے شوق تھا عربی سیکھنے کا، میں نے بہترین ادیب عربوں سے میں نے عربی سیکھی، اسی لیے میری عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ بی بی کو لے کر بشر ابن سلمان خانہ امام امام علی النقی علیہ السلام سامرہ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی سامرہ پہنچتی ہے، امام علی النقی علیہ السلام نے اس بی بی کا استقبال کیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ آج مسیحیت پر اسلام کی کامیابی کا دن ہے، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فضائل اہل بیت کو بیان کیا اس بی بی کے سامنے، اور اس کے بعد پوچھا کیا تم کس کے حبال عقد میں رہنا چاہتی ہو؟ تو ملکہ نے سر جھکا کر خاموشی کہا آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون ہے۔ تو پھر امام علی النقی علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو گی کہ پہچانو گی؟ تو سر جھکا کر کہا کہ کیوں نہیں پہچانتی، مسلسل خواب میں دیکھتی چلی آئی ہوں۔ تو کیا اس کے بعد عجیب جملہ جو امام علی النقی علیہ السلام سے ہے کہ نرجس نے پوچھا کہ اس کے بعد امام حسن عسکری امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا تم سے مبارک ہو مبارک، تم سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ پھر یہ حدیث یہاں آئی ہے کہ تم سے ایک ایسا بیٹا ہوگا جس کے ذریعے سے پروردگار عالم زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے زمین کفر و نفاق اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ تو مسکرا کر پوچھتی ہے اس بچے کا باپ کون ہوگا؟ تو امام نے فرمایا مسکرا کر وہی ہوگا اس بچے کا باپ جس سے تمہارا عقد فلاں دن فلاں رات فلاں وقت خواب میں جناب عیسیٰ نے اور میرے جد امجد نے نکاح پڑھا تھا، وہی اس کا باپ ہوگا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہوگی۔ اس طرح سے اس زمانہ پورا شوب تھا کہ امام حسن عسکری کے کون سی کنیز سے حجت خدا پیدا ہونے والا ہے۔ بنی عباسی بڑی طاق میں تھے، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بی بی کو اپنے گھر نہ رکھا بلکہ اس بی بی کو کچھ دنوں کے لیے بھیج دیا اپنی پھوپھی یعنی اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کے گھر پہ۔ حکیمہ خاتون کے گھر رہتی ہے تاکہ پوری طرح وہاں پر وہ تہذیب اہل بیت سے آگاہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہاں سے تہذیب مکتب اہل بیت سے مکمل آگاہی، علم اہل بیت سے مکمل آگاہی کے بعد امام علی النقی علیہ السلام نے جناب نرجس خاتون کی شادی امام حسن عسکری علیہ السلام سے کروا دیتے ہیں، یعنی حبال عقد امام حسن عسکری علیہ السلام میں جناب نرجس خاتون آتی ہے۔ اور یہ داستان ہے جناب نرجس خاتون کی پیدائش سے لے کر حبال عقد امام حسن عسکری علیہ السلام تک آنے کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی قسم میں آگے کے حالات بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔